سبق پر پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نوائے سروش اور میں ہوں شکیل احمد صدری۔ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے اور یہاں سب کو آواز دینے کا وعدہ کیا گیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا مسلمانوں کی بھی کوئی مضبوط آواز ہے؟ اور اگر ہے تو پھر وہ سنائی کیوں نہیں دیتی؟ آج ہندوستانی مسلمان شاید تاریخ کے مشکل ترین دور سے گزر رہے ہیں، اور آج ایک باوقار، باشعور اور باحوصلہ قیادت کی کمی اس دور کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ اگر ہم مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لیں تو بڑے تلخ حقائق سامنے آتے ہیں۔ تعلیم میں پسماندگی، روزگار میں امتیاز، سیاست میں روز بروز گھٹتی نمائندگی، میڈیا میں منفی امیج، عام مسلمان خود کو ٹھگا ہوا، انسیکیور، غیر محفوظ اور irrelevant یا غیر متعلق سمجھنے لگا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس کی آواز کوئی سننے والا نہیں ہے اور نہ کوئی اس کے لیے کھڑا ہونے والا۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر قیادت کہاں چلی گئی؟ کیا مسلمان نااہل ہو گئے؟ ایسا نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آزادی کے بعد مسلم لیڈرشپ بتدریج کمزور ہوتی گئی۔ کچھ لیڈران اقتدار سے قریب ہونے کے بعد مصلحت پسندی کا شکار ہو گئے، کچھ نے قومی مفاد پر ذاتی مفاد کو ترجیح دی، اور کچھ محض علامتی لیڈر کے طور پر ابھرے۔ انہوں نے نہ کوئی مزاحمت کی اور نہ کوئی رہنمائی کی۔ مذہبی قیادت نے بلا شبہ دین اور شناخت کو بچانے میں اہم کردار ادا کیا، لیکن جدید سیاست، آئینی حقوق اور سماجی انصاف کے میدان میں کوئی مؤثر نمائندگی نہیں کر سکی۔ دوسری طرف پولیٹیکل لیڈرشپ یا مذہبی قیادت نے ووٹ کے لیے مذہب کا استعمال کیا، مگر قوم کو بااختیار بنانے کے لیے انہوں نے بھی کوئی عملی حکمت عملی تیار نہیں کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان دو انتہاؤں کے بیچ معلق ہو کر رہ گئے۔ اب سوال یہ نہیں ہے کہ قیادت کہاں ہے، سوال یہ ہے کہ قیادت کیسی ہونی چاہیے۔ اصل قیادت وہ ہے جو دیانتدار ہو، باحوصلہ ہو، باخبر ہو، آئین کو سمجھے اور قوم کی ترقی کے لیے قربانی دینے کو تیار ہو، وقت کے تقاضوں کو سمجھتی ہو۔ قیادت وہ نہیں ہے جو صرف تقریر کرے، بلکہ قیادت وہ ہے جو تنظیم بنا سکے، جو ادارے کھڑے کر سکے اور قوم کو عملی راستہ دکھائے۔ ہندوستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو سیاسی جماعتیں ہیں، اور خاص طور سے جن کو سیکولر ہونے کا دعویٰ ہے، انہوں نے مسلمانوں کی باتیں تو بہت کی، لیکن ان کو اپنی ترجیح میں کبھی نہیں رکھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ برسوں کی مایوسی کے بعد مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا پیدا ہونے لگا، خاص کر نوجوانوں میں ایک طبقہ ایسا پیدا ہونے لگا جس کا یہ احساس ہے کہ ان کی اپنی علیحدہ سیاست ہونی چاہیے۔ یہ ایک بہت خطرناک رجحان ہے، کیونکہ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ملک کے موجودہ حالات میں کوئی علیحدہ مذہبی یا جذباتی جماعت مسلمانوں کو مزید الگ تھلگ کر دے گی، لیکن یہ چونکہ جو ہماری پولیٹیکل پارٹیاں ہیں یا ان میں موجود جو مسلم نمائندے ہیں، ان کی نااہلی کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے جو بہرحال درست نہیں کہی جا سکتی۔ اب سوال یہ ہے کہ قیادت کہاں سے آئے گی؟ قیادت آئے گی مدارس سے، یونیورسٹیوں سے، طلبہ تنظیموں سے، سماجی اداروں سے۔ جب تعلیم، تربیت اور تنظیم ساتھ ساتھ چلیں گے تب قیادت پیدا ہوگی۔ اب مسلمانوں کو کسی مسیحا کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ قیادت مانگنے سے نہیں ملتی، اسے پیدا کرنا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کب تک صرف حالات کا رونا روئیں گے؟ ہم حالات کا رونا ہی روتے رہیں گے یا خود اپنے ہاتھوں اپنی تقدیر لکھنے کے لیے تیار ہوں گے؟ تاریخ انتظار نہیں کرتی، ہمیں فیصلہ آج کرنا ہوگا۔ اس لیے وہ لوگ جو ملت کے تئیں دردمند ہیں،
جو فکر و نظر کے حامل ہیں، جو قیادت کے خلا کو سمجھتے ہیں اور قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ ضرورت ہے کہ ایسے لوگ اپنے اندر قائدانہ اوصاف پیدا کریں۔ قیادت ذاتی منفعت کا سودا نہیں ہے، قیادت قربانی چاہتی ہے، قیادت ایثار چاہتی ہے، قیادت ڈیووشن اور ڈیڈیکیشن چاہتی ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو سامنے آنا چاہیے تو قیادت خود بخود تیار ہو جائے گی۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر شخص ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اگر آپ اس بات سے متفق ہیں تو ویڈیو کو شیئر کیجئے، کمنٹس میں اپنی رائے دیجئے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ پھر ملتے ہیں کسی دوسرے موضوع کے ساتھ۔ شکریہ۔